والے، اہل بیت سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، سب سے پہلے اہل بیت میں وہ ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں اہل بیت میں نہ ہو اور بیٹے اہل بیت میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ نمبر دو، قرآن میں 22واں پارہ، 21ویں پارے کے آخر سے رکوع شروع ہوتا ہے، 22ویں پارے کے شروع میں، اس کے اندر نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر ہے انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اہل بیت پیچھے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور آگے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ کی بیویاں، پھر 12ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے بیٹے کی، تو اس میں ان کی بیوی نے تعجب کیا کہ میں بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، میں نے تو جوانی میں بھی بچہ نہیں دیا، تو یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، یہ کیسے بچہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، تو تعجب کرتی ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، یعنی ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے مدین سے، جا رہے تھے مصر کو، راستے میں وہ آگ کی چنگاری نظر آئی، سارا واقعہ سنا طور پر، تو اس قال لأہلہ، کہا اپنی بیوی کو اپنی کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے خطبہ دیا، کہا یہ آدمی بات کرتا ہے میرے اہل بیت کے متعلق، تو یہ بات اور بھی بات ہے، عقل بھی، آپ بھی کہتے ہیں گھر والے آپ کے یہاں ہیں، کیا مراد ہوتا ہے؟ بیوی۔ تو سب سے پہلے اہل بیت میں آپ کی بیویاں، پھر جتنی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، پھر بیٹیوں کے داماد، آپ کے چچے، چچوں کے بیٹے، بیٹے تو آپ کی اولاد نہیں ہوئی، بیٹیوں کی اولاد، یہ سب اہل بیت ہے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ لیکن جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر اپنی اجاراداری قائم کی ہوئی ہے، میں نے ابھی بتایا، ان کے نزدیک اہل بیت کا تصور بڑا عجیب ہے، جس کو نہ دلیل مانتی ہے نہ عقل مانتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے صرف فاطمہ اہل بیت میں، بیٹے تو مر گئے، باقی بیٹیاں کہتے ہیں کیوں؟ وہ عثمان کے گھر میں، یعنی ساری بنیاد ٹسل نفرت تعصب پر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، امام ابو طالب علیہ السلام جڑا کفر شرک تے مریا، بڑے اخبار جیسے اشتہار چھپتے ہیں، او جے اخبار آ رہے تو ابو بکر جہنمی ہے معاذ اللہ، امام ابو طالب علیہ السلام کیوں علی لپے ہوئے؟ کیڑی عقل اور کیڑی دلیل مننے گی؟ جذبات ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ جذبات ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو حدیث ثابت ہوتی ہے نا، یعنی ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی جو اصول ہے نا، ان کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ اصول حدیث میں صحیح حدیث کی جو شرطیں ہیں وہ وہاں موجود ہیں، 5 شرطیں، وہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو حدیث صحیح ہوگی، وہ کوئی بھی ہو، اور اگر 5 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ یہ اصول حدیث علماء سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصول حدیث کیا ہے؟ اہل بیت کا راوی ہے، روایت میں سند میں حدیث بیان، اگر اہل بیت کے خاندان میں سے ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اہل بیت کے علاوہ ہے چاہے پہاڑوں جیسا نکلتے ہو، یہ رکو گا اصول تو باہر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بنیادی ٹسل نفرت تعصب اس پر ہے۔ اچھا ہاں، میں اہل بیت کا موقع بتا رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ صرف فاطمہ اہل بیت،
باقی بیٹیاں اہل بیت میں نہیں. اچھا چچا داد بھائی بھی اہل بیت میں نہیں, بس فاطمہ. اور داماد جو ہیں ان میں صرف علی اہل بیت میں رضی اللہ عنہ, باقی نہیں ہیں. ابو العاص, عثمان, کیوں وہ بنو امیہ چسان بھی نبی دے داماد, وہ بنو امیہ, علی بنو ہاشم گال ہوئی ہے وہ پچھوں 12. اچھا آگے چلو. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت میں ہیں, اور جو ان کی بیٹی ہے ام کلثوم حسن حسین کی سکی بہن وہ اہل بیت میں نہیں. کیوں کہ عمر دی بیوی ہے تو وہ گال نہیں. فاطمہ دی بیٹی ہے, ہاں ہے یہ, یا تو یہ کہو کہ فاطمہ کی اولاد اہل بیت میں نہیں ہے, کم ممکن کہ اگر ہے تو پھر ساری ہے. نہیں, ام کلثوم چونکہ عمر کی بیوی ہے, وہ پھر وہ بھی ادھر آ جاتا ہے. ان تو لینا ہی نہیں, بنیاد تک ٹسل نفرت تھے کہ عمر نے اتنی فتوحات کی تھی اور ساڈا آتش کدا سارا ٹھنڈا کیتا. عمر ہوں سانو بڑا برداشت ہے, وہ تو تیری عمر کے نال لگا کھڑا. تیری عمر کنی ہے, میری اینی عمر, تیرے پتر دی کنی عمر ہے, وہ عمر کا نام لگا پھر رہا اللہ کے نام, کیونکہ کدھر کیوں کرو گے. وہ ایک شاعر کہتا ہے مینو آدھے نے تیری عمر کنی, مینو کہتا بڑا غصہ چڑھ گیا, تینوں آ گئے تو کدو ہو گئے ہیں تماشا بنا یہ سارے سمجھنا بس. اب یہ ساتھ یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے بچانا, حالانکہ ان کے آپس میں بڑے تعلقات تھے. اللہ 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 اللہ. حضرت علی کے ساتھ جو ساری عمر رہا رضی اللہ تھا وہ محمد بن ابی بکر تھا, کیونکہ ابو بکر کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے علی نے شادی کی, اور یہ 2 سال کا بیٹا تھا ابو بکر کا, محمد بن ابو بکر. محمد بن ابو بکر یہ اس کا وہ ساتھ اس کا بیٹا, اس کو بھیجتے تھے مذاکرات کے. اور پھر بیٹوں کے نام بکر, عثمان, علی بہت. اور پھر حضرت عثمان کے ان کے آپس میں بھی ہمسر, یہ بڑا ہے. اور بھی بہت زیادہ, اس پہ 2 کتابیں بھی موجود ہیں, صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں, کتابیں ملتی ہیں. ہاں اہل بیت کے سنو, حسین اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ, ان کا موقع بتا رہا ہوں. حسن بھی اہل بیت میں سے, لیکن حسن کی ساری اولاد اہل بیت سے خارج. حسین کا صرف ایک بیٹا اہل بیت میں, کون؟ زین العابدین, باقی نہیں. زین العابدین کا ایک بیٹا باقر, باقر کا ایک بیٹا جعفر صادق, جعفر صادق کا ایک بیٹا مسکان, جتنے 12 پورے اہل بیت ختم. یہ تک وہ گال نہ ہو, نہ دلیل نہ اخلاق. اہل بیت میں کون کون شامل ہے یہ بات ہو چکی. ساری بیویاں, ساری آپ کی اولاد, اولاد کی اولاد, سارے داماد, سارے چچے, چچوں کی اولاد. اور ایک اور بھی اہل بیت, ایک اور تو سب تسی بھی اہل بیت, تسی بھی سارے نام آل رسول ہو. یہ بھی ایک موقع ہے, وہ میں 10 دن. فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی, تبھی تو موسیٰ کو گھر میں پالا. جو اس کے پیچھے تھے لشکر سارے, قرآن نے ان کو آل فرعون کہا. فرعون کی آل ہے ایک ہی بات, یہ فرعون کی آل ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے, اس کا بیٹا کفر شرک پر تھا, اللہ نے کہا تیری آل میں سے اہل میں نہیں ہے. یہ ایک اور مفہوم ہے کہ آل وہ ہوتے ہیں جو پیروکار ہوں, جو صحیح معنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. قرآن اس کے بعد سارے آل رسول نے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہے, اولاد سے ہے, خاندان سے ہے. اے سود خور, اے زانی بدماش, اے سہمیدہ مالک, اے ظلم و ستم کرنا فوج یا پولیس ہوئے یا جتنے بھی ہوئے ظلم ستم کر رہے ہیں, یا کوئی بھی آدمی ہے جی آل رسول سید سید سلام, ایک کوئی نہیں, یہ آل رسول نہیں, یہ آل شیطان ہے. یعنی جو پیروکار نہیں ہے اس کا کیا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ تیری آل میں سے نہیں ہے, معاذ اللہ. وہ
تو نہیں تھا، حلال کا بیٹا تھا، چونکہ پیروکار نہیں تھا. فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے، سارے پیروکاروں کو ہلکا. ایک یہ بھی مفہوم ہے اہل بیت کا کہ جو کسی کے پیروکار ہیں سچے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں ماشاءاللہ اور دین پر ہیں، وہ ڈبل اہل بیت ہے، وہ ڈبل اہل بیت ہے، پیروکار ہو کر بھی اور خون سے بھی الحمدللہ. اور دوسرے اکیلے اہل بیت نے، اس لہٰذا تو سارے آل رسول ہو. لیکن ایک گل سنو، یہ صحیح کام کرو، قرآن حدیث سے چلو. بیت میں کون کون شامل ہیں؟ یہ سوال کا یہ فائدہ ہے کہ تھی بھی شامل ہو. حضرت علی اور ابوبکر صدیق کے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ اوہ زبردست. ابھی آپ نے سنا خطبے میں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی. نمبر 1 ان کے مشیر تھے، نمبر 3 چیف جسٹس تھے، نمبر 4 قاضی القضات وہاں تھے، اور اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھا. اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی بیوی کو کہ جاؤ رسول کی بیٹی کی تیمارداری کرو، خیر کرو. بھیجا حضرت علی کے گھر بھیجا اپنی بیوی کو. او پیچھے سے بات شروع ہوتی ہے. جب علی کی شادی ہوئی مشورہ ابو بکر نے دیا تو عمر علی رسول اللہ سے رشتہ مانگو. فاطمہ کہنے میں دے رہے ہیں، کہنے جدوں اسی بیٹھے ہوں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں گے نا تم آگے بات کر لو. تو جب بیٹھے تھے تو علی نے جا کے بات کی. رسول اللہ نے ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھا، وہ مسکرائے، کہتے جی ٹھیک ہے کر دینا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. ابو بکر نے فکر نہ کر، شادی کا خرچہ جو بھی ہوا اس وقت ابو بکر نے کیا. سبحان اللہ. اچھا گھر میں آباد ہو گئی. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں. مسلمان ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پتہ چلا فاطمہ کو علی شادی کرنا چاہتا ہے ابو جہل کی بیٹی سے. تو فاطمہ آئی، بڑی پیاری تھی. رسول میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چھوٹی پیر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کتنا پیار تھا عائشہ اور فاطمہ کا بھی. ہم کہتے فاطمہ آتی تھی مجھے ایسے لگتی تھی جیسے رسول اللہ چل رہے، اس کی چال رسول اللہ کی طرح تھی. ایک سگو بعد میں اور بھی محبت کی باتیں ہیں عائشہ اور فاطمہ کی. اچھا تو یہ ارادہ کیا تو فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی لوگ کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے لیے غصہ نہیں کرتے، وہ علی جو ہے نا وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، ارادہ رکھتا ہے. آپ مسجد میں آئے، ممبر پہ خطبہ دیا، میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا، اس نے میں محمد کو ناراض کیا. میں حلال کو حرام نہیں کرتا، شادی جائز ہے، حلال ہے نا آدمی کے لیے دوسری شادی تو حلال. میں حلال کو حرام نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ کٹھی نہیں ہو. علی کو کہو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دو، طلاق دے دے میری بیٹی کو. اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ کٹھی نہیں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. پھر اس وقت ابو بکر اور عمر کو بلایا، بلاتے تو اور ان کے ساتھ ابو بکر کو بلایا. آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے شادی کی تھی، میں نے تو علی کا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. یہ بن گئے. پھر علی نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. فاطمہ 6 ماہ زندہ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ نے وفات کی پھر علی نے ٹکا کے شادیاں کی تھیں. 18 پتر آنے 2 ہی پتر بھی تانوں کی مسئلہ ہے. علی تھوڑے پتر ہوں تو زیادہ پتر ہوں تو بندے کی جو آمدی بہادری ظاہر ہوتی ہے. تانوں کی روڑا یہ بھی جناب. اچھا انہوں نے ایک کام بڑا پڑے ہے، یعنی اب کو پھنسنا ہوگا نا پہلے انکار کر دو، کہنا پتر ہی تو ہو. 18 منگن کے نہ ابو بکر عمر عثمان نکلیں گے، بیٹی ایک کے 2 منن کے تو عثمان نے گھر جانیا نے. ایک قرآن بدلے یہ صحیح مننا کہ تو صحابہ دیا شان دیا حیدن
انہوں نے نا یہ طریقہ پڑھیا ہے کہ جڑی گل اگے پھسنا ہے نا پہلے انکار کر دیں. تو بھائی تمہیں 18 بیٹے تھے علی کے الحمدللہ، تو بعد میں شادیاں کی. تو یہ بات ہاں ابو بکر اور علی کے تعلقات ہاں. اور جب فاطمہ وفات پائی رضی اللہ تعالیٰ جنازہ تیار ہوا، جناب بکر صدیق کہنے لگے علی آؤ اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤ. کہتے ہیں بیوی میری ہے، وقت کا امام تو ہے، وقت کا خلیفہ تو ہے، لہذا میری بیوی رسول کی بیٹی کا جنازہ آپ پڑھائیں. یہ تعلق بکر صدیق بڑا بڑا خاص تعلق ہے کرنے ہیں جہاں اپنی دین والی گل بھی کرنے ہیں مقاصد کرنے ہیں ہمیں کرنا. لیکن گل یہ تھی یاری ٹھلی کر دیتی کدے کدے آتے ہو، اسی نہیں ٹھلی کی. اچھا جی کیا حضرت امیر معاویہ نے یزید کی بیعت تلوار ضرور نہیں، تلوار کتنے سی. مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا، انہوں نے قبول کر لیا اور پوری مملکت میں پیغام بھیج دیا، افریقہ تک یہاں سب نے بیعت کر لی. صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کی، عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی. تلوار ضرور نہیں. یزید نے حسین کے آنے پر گورنر کیوں تبدیل کیا؟ وہ یزید کو پوچھو بھی انہیں کیوں پہ وہ قرآن تو وہ سی حکومت والے کرتے، میں وہ وکیل ہوں، وہ جانے رب جانے، مینو کی لوڑ ہے میں وہی وکالت. انہیں اپنا انتظام کیا. ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ پہلے گورنر کی موجودگی ساری بیعت ہو گئی سی، انہیں سخت گورنر بھیجے. ظاہری طور پہ تو ایویں لگتا ہے. شہادت کے بعد یزید نے عبید اللہ مزار کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ بھی اندر کو پوچھو. ایک سزا میں دس دینا، وہ یہ کہ جس وقت یہ قافلہ گیا نا وہاں، وہ ٹائم کافی ہو گیا تھا تو وہ اگلی بات میں نے نہیں کی، وہ میں نے کرنی تھی رہ گئی. یہ جب قافلہ گیا تو اس نے وہاں انہوں نے اکرام کیا جو بھی کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ قتل ہو. یہ اس نے کہا کنٹرول کرنا تھا، پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے، میرے پاس لے آتے. اس نے غلط کی، اس نے کہا. اور پھر جب وہ کافی دیر رہنے کے بعد اہل بیت جانے لگے، اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ بھی میں نے بات کرنی تھی تو اب آپ سن لیں. انہوں نے کہا مدینہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کوفہ. اور کی پیار ویخ لیا انہوں نے، یعنی ان کو چاہیے تھا نا کہ کوفہ میں جا کے بات ہوتے. وہ کہاں گئے؟ مدینہ میں. تو انہوں نے اور اس کو سزا یہ دی، ناراض ہوا، کتابوں میں لکھا ہے، اس کو تبدیل کر دیا کہیں اور لگا. ہاں یہ اور وہ شمر، یہ دونوں اس بات پہ تھے کہ ہمیں انعام ملے گا. اس نے غصہ کیا اور ان دونوں کو جو ہے تبدیل کر دیا. اگر دیکھو نا یہ باتیں، اگر یہ بات ہو تو پھر کوئی کہے کہ اگر علی نے کیوں نہیں سزا دی عثمان کے قاتلوں کو، کیا جواب دو گے؟ یہ اللہ کے سپرد معاملہ. جیسے علی وہاں مجبور تھے، یہ بھی میں اس کی کوئی وکالت نہیں کر رہا، وہ جانے رب جانے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی تو سزا دی تھی. یہ باتیں چھوڑو، معاملہ اللہ کے سپرد کرو. حضرت معاویہ ممبر پر حضرت علی پر لعنت، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ. یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پر حضرت علی پر لعنت نہیں کرواتے تھے. نہیں، یہی تو میں کہتا ہوں. یہ لعنت، فساد اور فاطمہ حق مانگنے آئی اور عمر نے اس کی پیٹ میں معاویہ ٹانگ ماری، اس سے مت حمل گر گیا. باتیں بہت لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری غلط. بلکہ علامہ صالح دہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو، اردو ترجمہ بھی آ گیا، الشیعہ اور اہل بیت. اس میں تو انہوں نے حسن اور حسین پر اور فاطمہ پر علی پر کیسی کیسی باتیں ظالموں نے کی ہوئی ہیں. جنہوں نے علی اور فاطمہ حسن حسین کو نہیں چھوڑا، ان کو یہ نہیں چھوڑا. بلکہ عجیب عجیب بات لکھا ہے کہ فاطمہ نے ناپسند کیا جب حسین پیدا ہوا اور اس کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی. جن لوگوں نے فاطمہ حسن حسین کو معاف نہیں کیا، معاویہ کی چیز انہوں نے دیکھے. اصل
نسل کو بڑھانا ہے. غلط بات ہے کہ میرے معاویہ نے کہا تھا کہ علی پہ لعنت کرو. انا للہ. میں نے بتایا ان کے آپس میں نقطے موجود تھے. ٹھیک ہے اختلاف یہ. اصل میں نے پھر بتایا کہ مذہب یا یہ سیاسی پارٹی اس کی بنیاد ہے ٹسل نفرت پر. ابھی کو یہ بات کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آئی تھی, اس کو دھکے پڑے, لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے, اور اس کے پاؤں میں ٹانگ ماری, جس سے ان کا عمل گر گیا, اور ایسے معاذ اللہ عمر سے گتھم گتھم انتوں نے بال کر. یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ اور پھر یہ جو قافلہ گیا تو سر کھلے تھے, منہ ننگے تھے اور گریبان پھٹے ہوئے تھے. یہ ہو سکتا ہے یار؟ یہ 15ویں صدی کے اندر کوئی عورت خود میں پرد ہوتی ہے تو ہوتی رہے, کوئی کسی کی چادر کھینچے, اللہ کی قسم دوپٹہ. آج بھی نوجوان سامنے آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صرف نفرت بڑھانے کے لیے اور ٹسل بڑھانے کے لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کے یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ اب میں آپ کو شعر بھی سنا دیتا ہوں. یہاں بھی شعر کدے کدے تم سنائی دے پھر تھوڑی باری. وہ کہتے ہیں نبی فاطمہ کی توہین ہوئی سی رضی اللہ. ایک میں شعر سنیا جاندے جاندے, شعر بھی بلکہ بہتر میں یاد ہو گیا ہے اور سریکی زبان چ. دربار صدیقی دے وچ جکر, دربار صدیقی دے وچ جکر ہوندی زہرا دی توہین, مچ ویندا کوہرام مدینے وچ تے پھٹ ویندی پاک زمین. مچ ویندا کوہرام مدینے وچ تے پھٹ ویندی پاک زمین. منگے چند کھجیاں جنت دی ملکہ کھجوراں, منگے چند کھجیاں جنت دی ملکہ. نہیں آندا طاہر یقین ہے اے بہتان سبائیاں دا جڑے ہیں بے دین لین. اے بہتان بڑھائے جی. زین العابدین دی گل سی وہ حسین دے بیٹے سن. ہاں اچھا ایک اور گل کرتے ہیں. یہ میرا بھرا ہے, بار بار امام کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. علیہ السلام نبیوں کا خاص ہے. امام انہوں نے عقیدہ ہے, سن لو, جیسے پوری امت جو ہے نا مسلمان, حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث, پوری امت جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ 3 عقیدے بنیادی ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ 4, توحید, رسالت اور امامت. وہ کہتے ہیں امامت کو ماننا بھی ضروری ہے, بلکہ امام نبی سے افضل ہوتا ہے. نبی محتاج ہے فرشتے کا, اور امام براہ راست اللہ سے پیغام لیتا ہے. اگلی بات بھی بڑی عجیب لکھی ہے. نبی پیدا ہوتا ہے جیسے عام لوگ, امام رام سے پیدا ہوتا ہے. بارہ چھوڑو بات. تو کہنا میں اس چاہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے امامت, کہ امام معصوم ہے. جیسے نبی معصوم ہوتا ہے نا غلطی, ایسے امام بھی معصوم ہے. پہلا امام علی ہے, دوسرا حسن, تیسرا حسین, پھر زین العابدین, پھر جو ہے باقر, پھر جعفر, موسیٰ کاظم تک. تو ان کا عقیدہ ہے زیادہ امام حسن امام حسین نہ کہا کرو, امام بکر امام عمر تو ہم نہیں کہتے, تو تم یہ بھی نہ کہا کرو حضرت حسن حضرت حسین رضی, اور علیہ السلام بھی نہیں کہنا چاہیے. کچھ کو سوال کی طرح سے کریں گے وہاں وہ لگا دیتا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پتر. یار میرا دل کرتا ہے بندہ ہے بیٹھا ہے کہ میں نے گالی کو بڑی یاد آ, میں تو زین العابدین کا ایک قول سنا دینا, زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا, تاکہ اج والا موضوع سی وہ میرا تعلق ہے نالے مدرسے ختم کریے. جناب زین العابدین رحمۃ اللہ بیٹھے سن, کوفہ کے لوگ آئے اور وہ آ کر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے لگے.
زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، ابو بکر عمر عثمان کو برا کیا لگتا ہے؟ قرآن میں سورہ حشر میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے مدینہ میں، تم مہاجرین ہو، ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، کہتے ہیں نہیں ہم تو بعد میں۔ دوسرا گروہ ہے مدینہ میں انصار تھے جنہوں نے کو سینے سے لگایا، انصار، ان کا ذکر ہے۔ تم وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بعد میں آئے۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مومنوں کے صرف 3 گروہ، ایک مہاجرین کا جو مدینہ آئے، ایک انصار کا، تیسرے قیامت تک ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ قرآن نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تیسرا گروہ جو بعد میں آیا دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، جو پہلے ایمان لائے صحابہ کرام ان کو بھی معاف کر دے، ہمارے دلوں میں ان کا کوئی بغض نہ رکھ۔ یہ تیسرا گروہ قیامت تک ہے، ہم بھی اس میں شامل۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے اقرار کیا مومنوں کے صرف 3 گروہ ہیں، پہلے گروہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والا، دوسرے سے بھی کوئی نہیں، میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کا نواسہ، اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو شہید ہی کیتا ہوئے گے تو ہو گورنر جو سی کہ گورنر کا کام سی کنٹرول کرنا، انہیں بیعت لے لی، سارا کوفہ خلاف کر لیا سی۔ وہ تو خیر سارے کوفے والے کو سزا دیتا، وہ سارے بدل گئے، ایک مسلم سے وہ پھاڑ کے شہید کر دیتا، انہیں کیتا، یعنی وہ نہیں کیتا جو بندے نے کیتا، وہ حکم نہ کیتا۔ ویسے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مطلب ٹھیک ہے اس نے کیا ہوگا لیکن اس کو یہ نہیں نظر آیا ہوگا کہ یہ علی رسول کا بیٹا ہے۔ جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا۔ یزید نے اس کے لیے کیا کیا؟ کس کے لیے؟ اتنے زیادہ کے اس غلطی پہ وہ تو یزید سے پوچھو کیا کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے صرف اتنا کیا کہ اس کو سزا کے طور پہ تبدیل کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، گرفتار کر کے میرے پاس لاتا۔ میں اور آپ جیسے وہ چاہتے تھے تو ہم اس کے وکیل نہیں ہیں، لیکن جو ہوا وہ بتا رہا ہوں کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد اور ایک اور تھا جس نے پہل کی تھی شمر، ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہمیں تھوڑا انعام کرام دے گا، اس نے ان کو ڈانٹا، غصہ کیا اور بدل بجائے خوش ہو۔ آپ نے ایک بڑا فرمایا تھا کہ جس میں سے کچھ علماء جن کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ بڑے اہل علم ہوتے ہیں، بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، آپ نے مطلب جس میں تو اس طرح کے علماء ان میں موجود ہیں۔ کیا کہتے ہیں علماء؟ آگے سمجھا نہیں، وہ بڑے علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سارے ایک جیسے عملے نہیں کرتے، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، اور شیعہ کی بات کریں، شیعہ علماء کی۔ ہاں وہ اصل میں یہ ہے کہ مجھے لڑکے ہی بتاتے ہیں کلپوں میں، کئی ذاکر ایسے ہیں، جیسے بریلیوں کے عالم بھی کئی ایسے ہیں، مجھے سنایا لوگوں نے، شعور آ رہا ہے کہ یار یہ بریلیوں کو بھی عالم آئے کہ یار یہ کیا ہے تم یہ سارا یہ شرک کرتے ہو، بلکہ ایک فتوے آئے تھے، پھر انہوں نے دبا دیے کہ یہ میری کی قبر پر جو کچھ ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، میرے پاس فرق نہیں پڑا۔ پھر دوبگیوں کا عالم ہے کراچی میں، مسعود آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے، ریفریجن کرنی ٹھیک ہے۔ ایسی ذاکروں نے بھی مجھے کسی نے بتایا تو یہ رونا پیٹنا کیا ہے، جسے تم بڑے صحابہ، ہاں اس کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا بتایا گیا، کہتے ہیں تم صحابہ پہ تبرک کرتے ہو، بدر میں کون لڑے ہوتے ہیں؟ تم سب کتاب کے کام صحابہ ہی تھے۔ تو ایسے میں نے شاکر پوچھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو اچھے لوگ ہیں وہ سوچتے، ابھی میں نے اہل بیت کا مسئلہ بتایا، تو جو سوچنے والے سوچیں گے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ایسے ہی کٹتے جاؤ کاٹتے جاؤ۔ جی اس نے بتا دی، بہت علامہ جواد نقوی انہوں نے نام بتا دیا کہ وہ ان کی کئی باتوں سے بیزار ہے، اچھے لوگ۔ ہاں
मैं 9वीं का रोजा रखूंगा। कहते हैं कि अगर आप साथ 10वीं का भी रखें तो मुशाबत उसी तरह रहती है, लिहाजा सिर्फ 9वीं का रखें। यार बात यह है कि रसूलुल्लाह ने 10 का रोजा रखा, ये तो तय है कि नहीं? 10वीं का रोजा रखा कि नहीं? बताया गया कि यहूदी रखते हैं, फरमाया मैं 9 का रखूंगा, ये तो नहीं कहा कि 10 का नहीं रखूंगा। समझ आ गई बात? अब जो हमें समझ आती है 10 तो तय है, बाकी उनकी मुशाबत से बचने के लिए साथ आप मिला लें 9 या 11। ये जो मौक़िफ़ है ना कि सिर्फ 9 का, ये हमें समझ नहीं आता। सिर्फ 10 का भी नहीं रख सकते। 10 का रखें, वो तो रखा है रसूलुल्लाह, रखा है। मुशाबत से बचने के लिए आप साथ मिला लें 9 या 11 अगर मिलाना चाहें। अच्छा वो ये भी तो है ना कि आपको जिंदगी नहीं मिली, अगर जिंदगी मिलती उस वक्त आप क्या कहते क्या करते? आपने मुझे बताया कि आपने यहाँ भी रमज़ान आपने उसको छोड़ दिया, मैं तो जिसके फर्जियत छोड़ दी। बच्चों को समझ सुनो, ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज किया था। जब रमज़ान फ़र्ज हुआ तो फिर इसकी फर्जियत छोड़ दी। समझाई बात मेरी? फरमाया जो चाहे रखे, जो चाहे, यही है ना। हाँ, ये तो नहीं है कि ना रखे, फर्जियत ख़त्म है। और एक हदीस में है कि रमज़ान के बाद अल्लाह के यहाँ रोज़ा ये है आशूरा का मरहूम। हाँ ये तो हमने बात की थी, शायद नहीं की इस दफ़ा। वो एक आप मौजूद बयान किया करते हैं मुहर्रम में गलत काम, वो भी मौजूद नहीं आया, चलो खैर। तो उसमें एक काम गलत जो है वो शिर्क। मैं कहता हूँ कि पूरे साल में इतना शिर्क नहीं होता जितना इन 10 दिनों में होता। नदरे गैर हराम है, इन 10 दिनों में वो खिलाई पिलाई जाती है, गरीब ना खाए, बच्चों को बचाओ। जिसे अल्लाह वास्ता देता है, अल्लाह सिर्फ मुहर्रम में चल के पीछे कोई नहीं, ये सिर्फ चक्कर है। और जब 11वीं वाले कहते हैं ये सीना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये सवाब पुछने ये पुछदा है आला बैठा परवाना, ये आते भी तेरियां दादियां नानियां सारियां बख्शियां नहीं, इन्हें तेरा रिश्ता की है अब्दुल कादिर नाल विच रौला हो ये नजर गैर तो चुप कराना देंगे असी अल्लाहबादी में अगे पिछे रख कोई नहीं। 11 तरीक इस बीता स्कूलों का खाना मन है, हराम है सारा, बच्चों को बचाओ। ये जितना शिरक 10 रेडियो में शिरक, टीवी में शिरक, घरात में शिरक, गलियों में शिरक, बल्लों में शिरक और शिरक बगावत है सारे साल में। इतना हुकूमत की सरपरस्ती में जितना शिरक इन 10 दिनों में होता है, यही वजह है कि अल्लाह नाराज है। शिरक, सूद, धोखा और भी साथ काम है। अल्लाह ने पाकिस्तान पे 2 अज़ाब मुसल्लत किए हुए हैं, एक महंगाई का, एक बदअमनी का। अल्लाह कुरान में कहता है जब हम किसी कौम मुल्क को नाराज होते हैं ये 2 अज़ाब मुसल्लत करते हैं, महंगाई का बदियो जिसमें पाकिस्तान गिरफ्तार है, और उसका सबसे बड़ा सबब शिरक है। क्योंकि मुसीबत ये है कि शिरक को स्वाब समझ के, दीन समझ के किया जा रहा है। हुकूमत भी, अवाम भी, जगह जगह जो है। अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह में से बचाए। फार्मी बांध के स्नान फिनिश कर